آج ہمارا 15واں پارہ ہے اور اس کا بنیادی موضوع ہے تربیت انسانی کے جامع پہلو۔ اس میں تقریباً 12-13 کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے تربیتی اصول رکھے ہیں کہ جن کے اوپر ایک انسان کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کے اندر مختصراً کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ پائیں، تو لہٰذا بغیر کسی تمہید کے پہلا جو اصول اللہ نے یہاں بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا تربیت، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنا، بڑھانا، نشوونما دینا، کہ انسان جب اپنی یا کسی دوسرے کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اچھے رویوں کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور مالی کی طرح گوڈی کرتے ہوئے برے رویوں کی کانٹ چھانٹ کر کے اور نقصان دہ جڑی بوٹیوں کو نکال کے باہر پھینکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کے جو اصول ہوتے ہیں وہ ذکر کیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے، اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے اور زندگی بھر ذہن میں ہو تو انشاءاللہ کئی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس طرح کھلی کتاب کی طرح کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لے، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، یعنی اپنے آپ کو جانچ لے، پرکھ لے۔ تو ایک انسان جب 14-15 سال کا ہوتا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ بلوغت کو پہنچتی ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کی کتاب لکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ روز ایک ورق جو ہے وہ پلٹا جاتا ہے اور اس کو سیاہ کیا جاتا ہے، اگلے دن نیا ورق، اس سے اگلے دن نیا ورق، یوں کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی کتاب بند کر دی جاتی ہے، آخری ورق ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پتہ نہیں 500 صفحے کی کتاب لکھ پایا، 1400 صفحے کی کتاب لکھ پایا، عمر کے حساب سے ہے، 40 سال عمر ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اگر کسی کی 60 سال عمر ہے تو 365 سے آپ ملٹیپلائی کیجئے، جو جواب آئے گا تو اتنے صفحے کی کتاب وہ لکھ چکا ہے۔ تو قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، اور خود پڑھنا ہوگی جو کچھ اس نے کیا۔ اور اسی پارے کے اندر آگے جا کے سورہ کہف میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کتاب جب اس کے سامنے آئے گی نا تو وہ کیا کہے گا، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتاب، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹا کام چھوڑا، نہ اس نے کوئی بڑا کام چھوڑا، الا احصاها، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیا اپنا عمل اس کتاب کے اندر موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں تربیتی اصول کیا ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اہم پیغام یہاں پہ کیا ہے، یہ تو آپ کے سامنے خبر پہنچ گئی نا کہ بھی نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے اور قیامت کو کھولی جائے گی۔ اصول یہ ہے کہ بھائی ایک کتاب ہے اللہ کی، ایک کتاب ہے اللہ کی، اور ایک کتاب ہے آپ کی کہ جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور کتاب لکھی جا رہی ہے۔ زندگی کا اصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور آپ کی کتاب دونوں ایک ہونی چاہیے، دونوں کیا ہونی چاہیے، ایک ہونی چاہیے۔ جس دن دونوں کتابیں ایک جیسی ہو گئیں، ان کا مواد ایک جیسا ہو گیا،
ان کے اندر بیان کردہ اصول ایک جیسے ہو گئے، یعنی جو اس کے اندر لکھا ہے آپ کی کتاب کے اندر وہی لکھا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کامیابی ہیں کامیابیاں، فلاح ہی فلاح۔ لیکن اس کے اندر کچھ اور لکھا ہے، آپ کے کتاب میں اپوزٹ چیزیں لکھی ہیں، تو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ ہے تربیتی اصول یہاں پہ پہلا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دوسرا اصول نوٹ کیجئے گا جو اللہ رب العزت نے اخروی لحاظ سے دیا ہے، اگر آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کی تربیت کرتے ہوئے 3 اصول دیے۔ جو بندہ 3 اصولوں پہ عمل کر لے گا، پکی ٹھکی بات ہے، گارنٹیڈ بات ہے کہ آخرت میں کامیابی اسی کی ہے۔ اللہ نے سیکنڈ نمبر پہ یہ 3 اصول دیے، فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جس بندے کے اندر 3 صفات۔ نمبر 1، ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ ہے، آخرت کو بھولتا نہیں ہے، جگہ جگہ پہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ۔ نمبر 2، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ کوشش ہی ہے نا ہماری طرف سے، تو آپ آئے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں باجماعت، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت بھی، اذکار بھی زبان پہ جاری ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی، یہ کیا ہے؟ آخرت کی کوشش ہی ہے نا۔ وسعى لها سعيها، آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان بھی رکھتا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں نا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کی تمام کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ یہ 3 اصول اللہ نے دیے تربیت کی، کہ اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یہ اصول لازمی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آخرت کا خوف، ڈر ہو، فکر ہو، پریشانی ہو۔ جیسے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم اکثر سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے جو ہم عصر علماء تھے، ان کے زمانے کے محدثین فقہاء تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح کے اعمال کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک بھی اسی طرح کے، جو مقبولیت، جو نام ان کو ملا ہے، جو عزت رکھ رکھا ان کو ملا ہے، ہمیں نہیں مل سکا علم کی وجہ سے۔ حالانکہ ہمارا علم بھی وہی ہے، ہماری بھی تحقیق بھی وہی ہے، ہماری عبادات بھی وہی ہیں، ان کی بھی وہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس دن پتہ چلا کہ جب ایک دن جو ہے وہ ایک مجلس کے اندر تھے، دعوت تھی، تو کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جو ہے وہ کسی وجہ سے دیا جو ہے بجھ گیا، چراغ بجھ گیا، تو ایک کونے سے جو ہے سسکیوں کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ تو جب چراغ جلایا گیا دوبارہ سے، تو دیکھا تو عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے۔ کہا شیخ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ رات کا اندھیرا مجھے جب محسوس ہوا، تو رات کا اندھیرا دیکھ کے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ یعنی یہ فکر جب ہو نا، یہ احساس جب ہو انسان کو، تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ اللہ رب العزت منزلیں آسان کر دیتے ہیں اور راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ 2 اصول ہو گئے تربیت کے۔ تیسرا اصول نوٹ کیجئے گا جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ نے اب سارے جو ہے وہ اولاد ہیں، کسی کے والدین زندہ ہیں، کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اولاد تو ہے نا یہاں بیٹھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اولاد پر ذمہ داری کیا ہے والدین کے حوالے سے 5۔ نمبر 1، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی جو بھی آپ ایک اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اچھائی کر سکتے ہیں، بہتری کر سکتے ہیں، جو بھی آپ بھلائی کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے تو عزت سے بات کرنی ہے۔ نمبر 4، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے ہر وقت اپنے بازو جو ہے وہ محبت اور اپنائیت اور مہربانی کے ساتھ پھیلائے رکھنے ہیں۔ کیا حکم ہے جی؟ جی میں حاضر، یہ مطلب ہے اس کا۔ 4 چیزیں ہوگی۔ 5ویں چیز یہ ہے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، دونوں کے لیے 5واں اصول ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اسی طرح جو ہے وہ تو ان پہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں کا نزول کر۔ تو یہ تربیت کرتے ہوئے اللہ نے 5 اصول دیے۔ چوتھا اصول نوٹ کیجئے گا تربیت کا، انسان زندگی میں مال خرچ کرتا ہے، کئی طرح سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
اسراف اور تبذیر سے منع فرمایا۔ اسراف یہ ہوتا ہے فضول خرچیاں کرنا، تبذیر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں میں، حرام میں کچھ خرچ کرنا۔ یاد رکھیے گا، حرام کام کے لیے آپ ایک پیسہ بھی، روپیہ نہیں، ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ تبذیر میں آئے گا، وہ فضول خرچی میں آئے گا، حرام کام میں جو خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کی ایک ضرورت کی چیز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شاپ سے جو ہے وہ چیز مل رہی ہے، سستی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری شاپ سے چیز مل رہی ہے اور آپ کی جو ہے وہ کوالٹی کے عین مطابق ہے، آپ کی ضرورت کے عین مطابق، اور ہے بہت مہنگی، آپ وہ خرید سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ضرورت ہے۔ جو آپ کی ضرورت ہے وہ مہنگی بھی مل رہی ہو، کئی داموں مل رہی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، اس کو خواہ مخواہ خریدنا بے مقصد، وہ فضول خرچی میں آئے گا۔ اور حرام کام میں تو ایک روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ اور فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی جیب کے ساتھ مت نہ لگائے رکھو کہ بس خرچ نہیں کرنا، یعنی بخل اور کنجوسی نہ کرو۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اتنا ہی پھیلا دو، اتنا ہی جو خرچ کر دو کہ بعد میں خالی ہو جاؤ، بلکہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو۔ فتقعد ملوما محسورا، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا بیٹھے رہو گے، اس لیے کہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یہ چوتھا اصول اللہ نے یہاں ذکر کیا تربیت کا۔ پانچویں نمبر پہ اللہ نے تربیت کرتے ہوئے کچھ اصول ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس اکثر قرآن میں آتی ہیں، وہ یہاں پہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم ماپ تولو تو پورا ماپ تولو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کی پاسداری کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں نا اس کے پیچھے مت پڑو۔ تربیت کی جا رہی ہے، سنیے گا، جس چیز کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ ہمارے نا یہ بہت بڑی ایک بعض لوگوں کے اندر شاید مسٹیک ہے، ان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ایسے معاملے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے جس میں مقصد نہیں ہے، اس میں فضول سے اپنے آپ کو انوالو کرنا، یہ اکثر لوگوں کا وتیرہ ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی جو کام کی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ ایک بزنس مین آدمی ہیں، آپ دن رات پکڑے ہوئے ہیں سیاست کو، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ہاں، آپ ایک جو ہے وہ ایک مذہبی آدمی ہیں، آپ کا دین کے ساتھ تعلق ہے، آپ جو ہے وہ کسی اور کی طرف چل پڑے ہیں، آپ اپنا تو کام کیجیے۔ اس طرح کی اور بھی ایک مثال دی ہے، اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں۔ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، یہ تمہارے کان، آنکھیں، دل، ان کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا کہ کہاں لگا کے ہو، کہاں صرف کر کے ہو۔ تو یہ تربیتی اصول اللہ نے دیے۔ آگے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اب اپنی اکڑ سے نہ ہی زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ انسان ہے اور درمیانی چال کے ساتھ چل۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ یہاں بھی جو 10 چیزیں بیان کی گئیں، کہا یہ 10 کی 10 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے منع کیا ہے۔ اب یہ تربیتی اصول ہے نا، تو یہ 5ویں نمبر پہ ہو گیا۔ 6 نمبر پہ جو سب سے اہم اصول میں سمجھتا ہوں اس پارے کا ہے، اور یقین کیجیے اگر یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ گیا، جس انداز سے اللہ نے 6 اصول بیان کر کے اللہ نے ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس اصول پہ ہم نے عمل کر لیا، واللہ العظیم 100% پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں، 100%۔ کون سا اصول؟ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، جب بھی بات کرنے لگے نا، منہ سے لفظ بولنے لگیں تو وہی بات کیا کریں جو کہ احسن ہو، سب سے اچھی بات ہو، سب سے اچھا جملہ ہو، جب بھی منہ سے لفظ نکالیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کی۔ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم،
کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان تنازع پیدا کرتا ہے، لڑائی پیدا کرتا ہے، جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اس میں جو اللہ نے اصول بیان کیا کہ لڑائی، تنازع، جھگڑا پیدا ہی اس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا کہ اگلے کا دل جو ہے وہ ہرٹ ہوگا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگلا جو ہے وہ کسی قسم کے دکھ میں مبتلا ہوگا۔ آپ تو بات کر کے نکل گئے، لیکن اس کو پتہ ہے نا کہ 2 گھنٹے تک، 4 گھنٹے تک، سارا دن تک اس کو کیا ہوتا رہا دل میں، کتنی بے سکونی ہوتی رہی، یہ تو اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، جو آپ کے نزدیک سب سے اچھا جملہ ہو سکتا ہے، سب سے اچھی بات ہو سکتی ہے، اس کو زبان سے نکالو۔ جب بھی کوئی ضرورت کی بات بھی کر رہے ہیں نا کہ سر ادھر مجھے ایک گلاس پانی لا دیں، سر آپ یہ ادھر سے ایک قرآن پکڑا دیں، اس میں بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ لہجہ، الفاظ کا چناؤ اور اس میں تمیز کا ادب اور سارا لحاظ رکھتے ہوئے انسان بولے۔ اللہ کرے کہ یہ اصول ہماری طبیعت میں اور مزاج میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اصول جس دن سے ہم نے شروع کر لیا، اس دن سے 100% پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان اپنی زبان کو صحیح طریقے سے یوز کر لے اور اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لے۔ تو یہ چھٹا اصول اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ 7واں اصول نوٹ کیجئے گا، اور آپ میں سے اکثر لوگ اس پہ عمل کرتے بھی ہیں۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کی تاریکیوں میں قیام کیا کر، چاہے 2 رکعتیں ہی انسان پڑھے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کو اللہ اس کی وجہ سے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کو کہا گیا، لیکن ایک عام انسان بھی اگر قیام اللیل، رات کو چاہے 2 نفل ہی پڑھ رہا ہے، وہ اگر لازمی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی دنیا میں بھی و آخرت میں کئی مقام عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی کئی بلندیاں عطا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل، رات کو جاگنا، اللہ کے سامنے قیام کرنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، 2 خصوصیات اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے۔ اشد وطئا واقوم قیلا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی رائے کو بہت اہمیت ملنا لگ پڑتی ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے، اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو اللہ مقام دیتے ہیں۔ اشد وطئا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا اپنے آپ پہ کنٹرول بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اس کو ملتی ہیں کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ 8واں اصول نوٹ کیجئے گا، آپ دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنے کا اصول اللہ نے دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ کو جب پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، اور ناموں سے پکارو، اللہ کے کئی اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نماز جب تم پڑھ رہے ہو تو نہ ہی اتنا اونچا بولو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور نہ ہی اتنا مخفی بولو کہ تمہیں خود نہ پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ ان کے درمیان آواز رکھا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے 8واں تربیت اصول دی ہے۔ 9ویں نمبر پہ چند نوجوانوں کا اللہ نے قصہ ہمارے سامنے رکھا، اصحاب کہف۔ انہوں نے کہا ہماری قوم شرک کرتی ہے، ہم نہیں کرتے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب تم نے اللہ رب العزت کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، او غار کی طرف آ جاؤ، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ چند نوجوان تھے نا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری قوم شرک کرتی ہے، ہم نے یہ شرک نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آزمائش آئی اور قوم بت پرست تھی، قوم جو ہے پیچھے پڑ گئی، بادشاہ وقت جو ہے پیچھے پڑ گیا اور مارنے کے در پہ ہوا، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ یہ چند نوجوان ہی تھے، اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے۔ 10واں اصول بات ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کبھی بھی فیوچر ٹینس بولتے ہیں نا، آپ اپنے جملہ کو بولتے ہیں جس کے اندر فیوچر ٹینس ہوتا ہے، جس کے اندر آخر میں گا گی گے آتا ہے، ہم کریں گے، ہم جائیں گے، ہم کہیں گے، تو اس گے کے بعد ایک لفظ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، کون سا؟ انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ، یہ تربیت ہو رہی ہے نا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ نہ کہیں کوئی بھی بات کہ میں یہ کل کروں گا،
الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہیں کہ انشاء اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے لیکن انشاءاللہ نہیں بول پاتا، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، جب آپ وہ بھول جائیں اور پھر جب یاد آئے تو فوراً سے انشاءاللہ پڑھ لیجئے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، اپنے رب کا ذکر کر لیجئے۔ کیونکہ یہودی آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں جی ہمیں 3 واقعے سنائیں جی۔ نمبر 1، ہمیں جی روح کی حقیقت کیا ہے، جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، اصحاب کہف کون تھے۔ نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا میں کل بتاؤں گا، اس لیے کہ رسول اللہ وحی کے پابند تھے، وحی آنی تھی بتا دینا تھا۔ سر جی انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا کہ جیسے کہتے ہیں ڈانٹ کے لیے، ایک سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 15 دن وحی ہی بند کر دی۔ 15 دن رسول اللہ تھوڑا سا پریشان ہونے لگے، پھر آگے بتایا گیا اور تعلیم دی، اور یہ تینوں واقعے بیان کیے اس صورت کے اندر، تینوں سوالوں کے جواب بھی دیے، اور ساتھ میں یہ تربیت بھی کی کہ آئندہ جب بھی کہنا ہے کہ میں کل بتاؤں گا یا کل جاؤں گا تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ یہ 10واں اصول بیان کیا، اور 11واں اصول یہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صبح و شام آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پاس نہیں بیٹھنا، اس بندے کے پیچھے نہیں لگنا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہو، اس لیے کہ جو اپنے رب کا نہیں بن سکا وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا، اور جو اپنے رب سے دور ہو گیا وہ آپ کو بھی رب سے دور کرے گا۔ یہ اصول دیا، یہ تربیت کی، جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچے فلاں کے پاس بیٹھنا ہے فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا، اسی طرح اللہ بھی تربیت کر رہے ہیں۔ اور آخری اصول 12واں اللہ نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ جب موسیٰ اور خضر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مجلس لگی ہوئی ہے تقریر کر رہے ہیں، ایک مجلس میں سے کسی نے پوچھا موسیٰ آپ بڑے علمی نکات بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کہ آپ سے بڑھ کے بھی عالم ہے اس وقت دنیا میں؟ کہا نہیں، مجھ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر تربیت کی، ایک جھلک دکھائی خضر علیہ السلام کی، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا جاؤ ذرا ایک ملاقات کر کے آؤ۔ جب ملاقات کی نا تو علم کا سمندر دیکھا تو پھر سمجھ آئی نہیں مجھ سے بڑے بھی کئی عالم ہیں۔ تو یہ تربیت کی اللہ نے 12 نمبر پہ کہ ایسا کبھی نہیں کہتے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے اور ان تربیتی اصولوں کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔